ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. محترم صدر اجلاس، ناظم اجلاس و ناظم جامعہ اور مرکزی جمعیت ابناء قدیم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے معزز و موقر قابل احترام ذمہ داران اور آپ تمام علماء کرام و ذمہ داران جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو علم جیسی عظیم دولت سے آراستہ و پیراستہ ہونے کا موقع دیا، اور ہمیں اپنی مادر علمی سے فراغت کے بعد اپنی اپنی مساجد میں اور مدارس میں دیگر خدمات دینیہ کے ذریعے نونہالان کے درمیان اسلامی تعلیمات و پیغامات کو بڑی اچھی عمدگی کے ذریعے تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ آج بروز ہفتہ 13 دسمبر 2025 مطابق 22 جمادی الثانی 1447 ہجری بروز ہفتہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے جدید مسلح میں ہم تمام لوگوں کی بطور استحکامی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے جس اجلاس کو قائم کیا گیا ہے، اس میں میں نے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے خاطر کوشش کی ہے ایک اہم موضوع کو آپ تمام لوگوں کے سامنے میری کم علمی کی بنیاد پر چند باتوں کو واضح کروں. اس سے پہلے کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنے مقالے کو پیش کروں، امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مقالے کا خلاصہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ مقالہ مکمل پڑھا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ خلاصے کے ذریعے ہی میں اپنے پیغام کو تمام علماء کے درمیان دینا چاہوں گا. محترم علماء کرام، بچوں کی شخصیت سازی میں مکاتب کا کردار، اس حوالے سے ہم اور آپ کو چند باتیں سننی ہیں. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت سازی ایک ایسا بنیادی اور حساس مرحلہ ہے جس پر آئندہ نسلوں کی فکری، اخلاقی، دینی، عملی، تربیتی و تذکیری تمام سمتوں پر انحصار ہے. بچوں کی اصل تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، مگر اس تربیت کو منظم و مربوط کرنے کے لیے مکاتب کا صحیح کردار اور مکاتب کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اسے کے پیش نظر مکتب نہ صرف بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے بلکہ ادب و اخلاق، نماز، دین کی بنیادی تعلیمات اور سماجی رویوں کو تربیت میں بھی آراستہ و پیراستہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. خیر القرون سے لے کر آج تک مکاتب نے بہترین اسلامی شخصیات کو تیار کیے. ائمہ اربعہ، محدثین، فقہاء اعظام، قاضیان ملت اور مفسرین قرآن، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جن چیزوں کو ابتدا کیا وہ مکاتب ہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. چنانچہ موجودہ دور میں مکاتب کی بحالی اور مضبوطی امت کی تعمیر نو کے لیے مکاتب کو مضبوط کرنا اور اس کے ذریعے مکاتب میں بچوں کی جو شخصیت سازی کی جاتی ہے ان کے کردار کو سنوارنا، ان کی شخصیت کو مضبوط کرنا ہم تمام لوگوں کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے. اسی کے پیش نظر مقالے کے اندر
آپ تمام لوگوں کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ پیش کیا جائے گا کہ سب سے پہلے میں نے مکتب کی تعریف کو بیان کیا، جہاں پر امام غزالی اور امام ابن خلدون رحمہ اللہ اور دیگر علماء سلف کے جو اقوال لسان العرب اور دیگر کتب لغات میں موجود ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکتب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم دینیہ اور دیگر مسائل اور دیگر مکمل طور پر تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، خاص کر عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، ریاضیات، سیاسیات، ان تمام چیزوں کی طرف زور دے کے ان کو مکمل طور پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج جیسے فقہی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ان کو خاص کر وضو کا، غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر نماز کی پوری دعائیں، نماز جنازہ کا طریقہ اور غسل کو کرنے کا طریقہ، خاص کر میت کو غسل دینے اور تدفین کرنے کا طریقہ، یہ تمام کی تمام چیزیں مکتب میں بتائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے جس چیز کو بتایا وہ یہ ہے کہ مکاتب کی اہمیت اور مکاتب کی افادیت میں خاص کر تاریخ کے اعتبار سے مکتب کا کیا کردار رہا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر میں اور آپ جن مکاتب میں اپنی مکمل طور پر امت مسلمہ کے بچوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو جو بات پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان مکاتب کی جو تاریخ ہے دار ارقم سے آغاز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس مقالے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان تمام ائمہ کے درمیان تاریخ تبری کے طور پر اور تفسیر تبری کے طور پر، تفسیر ابن سعدی کے طور پر جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ مکاتب کا آغاز انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو پہلا مکتب، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، جس کی مناسبت سے یہ بات کہی گئی، لکھی گئی ہے کہ مکمل طور پر دار ارقم میں اس زمانے کے اندر صحابہ و صحابیات مکمل طور پر تعلیم حاصل کرتے رہے، جن کی تعداد 35 سے 40 ہوئی، اور آگے بڑھ کر مدینے کا جب دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر حلقات علمیہ کو قائم کیا، جہاں پر مکمل طور پر 7 معلمات صحابیات اور 9 معلم صحابہ رضی اللہ عنہم باقاعدہ مکاتب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے اندر مسلمان بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر جنگی معاملات کے اندر دیکھا جائے، جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو رہائی کا اعلان کیا جو قیدی مکمل طور پر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم سکھائیں۔ ان کے بعد میں نے اپنے مقالے کے اندر تاریخ کے حوالے سے خلافت راشدہ میں مکتب کا کیا ماحول تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر مکتب کا کیا کردار رہا، اور کیسے آپ نے اپنی خلافت میں مکتب کو منظم کرنے کی تعلیم دی، اس کو جمع کیا ہے۔ ان کے بعد خلافت بنو امیہ میں مکتب کا کردار کیا رہا، خلافت بنو عباسیہ اور خلافت بنو عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، ان ہمارے جو خلفاء ہیں اور مکمل طور پر یہ جو ہماری خلافت کا زمانہ گزرا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر مکاتب کا کیا کردار رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر اسی مقالے کے اندر خاص کر ہندوستان کی جنگ آزادی سے قبل مکاتب کا کیا کردار رہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان تمام اکابر علماء اکرام نے کیسے کیسے تقویت الایمان اور دیگر عقیدہ سلف کی کتابوں کو لے کر اس زمانے کے اندر لوگوں کو جنگ آزادی کو تیار کیا، خاص کر ان کے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کے بعد مکاتب کا کردار کیا رہا ہے اور کیسے ان چیزوں کو انجام دیا گیا،
اس مقالے کے اندر میں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو مقالے کا تیسرا حصہ ہے وہ موضوع کی طرف ہے، جو مکمل طور پر مکاتب کا کردار بچوں کی شخصیت سازی کے حوالے سے کیا بنتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم اور آپ مکاتب کے ستون کیا ہیں، مکاتب کے ارکان کیا ہیں، مکاتب کے مقاصد کیا ہیں، مکاتب کے معیاری اصول کیا ہیں۔ میں اور آپ اگر مکتب چلاتے ہیں تو اس مکتب کو ایک معیاری مکتب، ایک مکمل طور پر مضبوط و مستحکم مکتب کیسے بنانا ہے، اس کے اصول کو علماء سلف نے کیسے بیان کیا، ان چیزوں کو میں نے جمع کیا۔ اور بعد میں آخری چیز کہ مکمل طور پر آج کی جو تعلیمی نظام، چاہے وہ اپنوں کی ہو یا بیرونی طور پر ہو، جہاں پر بھی ان چیزوں کے اندر جہاں پر ہماری نسل اور ہماری قوم و ملت کے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر مکمل طور پر تاریخ اور سیرت کو غلط ملت کر کے، عقائد کی بنیاد کو ختم کر کے مکمل طور پر کیسی ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور ان کے اندر کیسے مکمل طور پر ایک تبدیلی مذہب، لادینیت اور الحاد کو قائم کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو قائم کرنے کے لیے مکاتب کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کردار کہ مکاتب کے اعتبار سے میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر جس ادارے سے میری اور آپ کی فلاغت ہے وہ مکمل طور پر عقیدہ، دین و ایمان کے اعتبار سے مضبوط بتائی جاتی ہے، اور تمام علماء کرام کا مکمل طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موقف رہا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بغیر ایمان و دین کے کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں مکاتب کا یہ پہلا کردار کہ مکمل طور پر دار ارقم میں مسجد نبوی کے اندر اہل صفہ کے درمیان پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کی ایمانی اعتبار سے ان کو مضبوط کیا اور کیسے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر ایمان کی بنیاد، عقیدہ صحیحہ کی بنیاد کو کیسے مضبوط کیا۔ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخصیت سازی کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ شخصیت کو سنوارنا ہے، اس کے اندر انسانیت کو لانا ہے، انسانیت کو لانا ہے تو اس کے اندر عقیدہ و ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز، شخصیت سازی میں مکاتب کا جو کردار ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اعمال صالحہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ بچوں کو فرائض کے اعتبار سے، سنن و نوافل کے اعتبار سے، چاہے وہ نماز کی شکل میں عبادات ہو یا روزوں کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کو بچوں کو اگر ہم اور آپ مکتب میں آنے والے طلبہ کو یہ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، یقین مانیے کہ ان کے اندر شخصیت سازی کو نکھار میں لایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ مکتب کے اندر بچوں کی شخصیت سازی کے لیے ان کے اندر الطہور شطر الایمان، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے لباس کا، ان کے چہرے کا، ان کے ناخن و بال کا، اور ان کے اوپر مکمل طور پر خاص کر بخاری شریف کے اندر کتاب اللباس، کتاب الاطعمہ کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ مکتب کی شخصیت سازی کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ ایک تیسری چیز کہ اپنی دنیاوی زندگی میں مکاتب کو یا مکاتب کے ذریعے بچوں میں شخصیت سازی کو لانا ہے تو پہلے نمبر پر یہ ضروری ہے نظام کو قائم کریں۔ میرا اور آپ کے مکتب کا نظام جیسا ہوگا اسی مکتب کے نظام کی بنیاد پر بچے کی پہچان ہوگی اور بچوں کی شخصیت سازی کو مکمل طور پر سنوارا جا سکتا ہے۔ جہاں پر نظام کا معاملہ آتا ہے وہیں پر نصاب کا معاملہ آتا ہے۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہند سے لے کر ہماری تمام کی تمام مقامی جمعیات کے درمیان جمعیت کے طور پر نصاب کو قائم کیا جاتا ہے۔ ان نصاب کے حوالے سے بچوں کو خاص کر قرآن کی تلاوت مع تجوید، مع ترتیل، اصول و قواعد کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا، ان کی مکمل طور پر شخصیت سازی میں نکھار لانا یہ ضروری ہے، کیونکہ آج ہم اور آپ مکاتب کے حالات کو دیکھتے ہیں جہاں پر الف زبر آ، با زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا، اس طرح کو پڑھا کر مکمل طور پر ورتل القرآن ترتیلا کی آیات پر عمل کرنے والے میں اور آپ بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔
تو جہاں پر نظام کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر نصاب کا معاملہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ مکتب کی نکھار کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو آدمی جو استاذ پڑھاتا ہے اس کے اندر بھی مکمل طور پر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان چیزوں کے برابر باقاعدہ عمل کرنا اور عمل کروانا بذات خود بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننا یہ ضروری ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ مکاتب کے اعتبار سے جہاں پر بچوں کی کردار شخصیت سازی کی جاتی ہے یہ ضروری ہے کہ مکمل طور پر بچوں کو اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا، ان کا لین دین، ان کی ہنسی خوشی، ان کی غمی کے معاملات، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک استاذ مکتب میں پڑھانے والے ان تمام چیزوں کے ذریعے بچوں کو ان کی شخصیت سازی کو بنا سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جس جامعہ سے میری اور آپ کی تعلیم مکمل ہوئی ہے اس کے مقصد کو ہمیں کامیاب ہونے اور مکاتب کے اندر صحیح معنوں میں ذمہ داریوں کو ادا کرنے، اپنی نئی نسل کے بچوں کو مکمل طور پر دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے، ان کے عقیدہ و ایمان کی باتوں کو ہمیں بنانے، ان کو بتانے، ان کو سنوارنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔